شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات کے سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے 26ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 26ویں پارے میں جو صورتیں وارد ہیں اس میں سورۃ الاحقاف ہے، سورہ محمد ہے، سورۃ الفتح ہے، سورۃ الحجرات ہے، سورہ قاف ہے اور سورۃ الزاریات ہے. یہ صورتیں ہیں کہ جو اس پارے کے اندر وارد ہیں، اور ابتدا ہم کرتے ہیں سورۃ الاحقاف سے. یہ مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح عقیدے کی وہ 3 بنیادی چیزیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ بعث بعد الموت. ان 3 عقائد کے اس بات کے لیے مختلف دلائل کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے اس صورت کے اندر بھی. اور اس کے بعد جو ہے اس کی ابتدا میں آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 6 تک بتوں کی مذمت اور بتوں کے پجاریوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو نہ ان کے نفع پر قادر ہیں نہ نقصان کا کوئی کی ملکیت رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اہم مضامین ہیں اس میں یہ ہے کہ جب کفار کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی تو اس میں اعتراضات کرتے اور شبہات پیش کرتے تھے. کبھی وہ اس کو جادو قرار دیتے، کبھی اس کو کہتے کہ یہ اپنی طرف سے گڑھا گیا ہے. ان سب چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے جوابات دیے گئے ہیں. آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 12 تک یہ مضامین پیش کیے گئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 اور 16 میں ایک 2 متضاد قسم کے نمونے پیش کیے ہیں 2 طرح کے کرداروں کی. ایک وہ نیک بیٹا ہے کہ جو اپنے والدین کا فرمانبردار ہے، اس کا دل ایمان سے منور ہے اور وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے. والدین اس کو پال پوس کر اس کو جوان کرتے ہیں، اور جب وہ جسمانی اور عقلی طور پر کمال کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو اس میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہے میرے لیے وہ اعمال، اچھے اعمال کرنا میرے لیے آسان فرما، اور میرے والدین سے بھی راضی ہو جا، مجھے نیک اولاد دے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی جو نمونہ ہے جو نیک اولاد کا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور دوسرا نمونہ ایک ایسے بدبخت قسم کے لڑکے کا ہے، نافرمان بیٹے کا ہے کہ جس کے ماں باپ اس کو جب دین کی طرف اور ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ ان کو اف کہہ کے ناگواری کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے کیوں ڈراتے ہو کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جو ہے قوم احقاف کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب نازل فرمایا، اور وہ اس کے عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ شدید قسم کی گرمی پہلے ہوئی، اور اس کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا آیا جس کو انہوں نے اپنے لیے رحمت سمجھا اور خوشیاں منائیں. اچانک وہی بادل ان کے لیے عذاب لے کر آیا، اور تیز قسم کی ہوا، اور جو ہے ان کے جو ہے ہواؤں نے جو ہے ان کو اپنے کہیں کا کہیں اٹھا کے پھینک دیا، اور پوری قوم جو ہے وہ تباہ اور برباد کر کے ختم کر دی گئی. اور کفار مکہ کو اس چیز کا جو ہے احساس کرایا گیا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، قوم عاد تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھی، لیکن سرکشی کا انجام ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام پر یہ بات فرمائی کہ وہ ذات کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے. اور پھر اس کے بعد آخر میں رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ جیسے سارے ہی اولو العزم پیغمبر جو ہے انہوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کیجیے. اس کے بعد سورہ محمد ہے جس کا جو مدنی صورت ہے، اس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم میں ظاہر ہے آپ کے لیے خطاب کے صیغہ ہے، تو گویا پورا قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور جگہ جگہ آپ کو آپ کی صفات کے ذریعے اور مختلف انداز کے ذریعے آپ کا
تذکرہ ہے، لیکن 4 مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصلی نام کے ذریعے آپ کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں اور سورہ فتح میں۔ تو اس کے علاوہ یہ جو ہے اس سورت کو، سورہ محمد کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں پہلی بار جنگ کے اور قتال کے احکامات جو ہے، جہاد اور قتال کے احکامات جو ہیں اور ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو کفار کے ساتھ جب مسلمانوں کا کہ ٹکراؤ کی جب کیفیت ہو تو اس کے لیے جو جنگ کے اخلاقیات ہیں، جنگی اخلاقیات ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں جہاں سختی کا حکم دیا گیا وہاں نرمی کا اور صلح جوئی کا بھی حکم دیا گیا۔ اس اعتبار سے یہ بہت اہم ترین آیت ہے، صورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں غلاموں کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا، چونکہ اس دور میں غلامی جو ہے ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا کہ جس کو پورے دنیا کے اندر جنگی قوانین اور سماجی قوانین میں قبولیت حاصل تھی، تو اسلام نے اس کو ختم تو نہیں کیا، لیکن اس کے لیے ایک ایسے وسائل اور ایسے قوانین رکھے کہ جس کے ذریعے وہ خود بخود کچھ عرصے کے بعد یہ ختم کر دیا گیا، اور اس غلاموں کو آزاد کرنے، ان کے حقوق متعین کرنے اور اس کے سلسلے میں ایسی قانون سازی کی گئی کہ یہ ادارہ خود بخود ختم ہو گیا۔ خود سیدنا عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں وارد ہے کہ انہوں نے 30,000 کے قریب غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ تو یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی جو اس دور میں، اس معاشرے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا فرمائی۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں وہ آزاد کردہ غلام ہی جو ہے کبھی کسی علاقے کے بادشاہ بنتے ہیں، کہیں گورنر بنتے ہیں، ان میں سے کچھ محدث، کچھ مفسر، کچھ بڑے بڑے عالم بنے، تو وہ سب جو ہے وہی غلام تھے کہ جن کو ایک سماج میں باعزت مقام دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے ایمان والوں کو، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر منافقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جب بھی ظاہر ہے کہ جہاد اور قتال کی بات ہوگی، جب قربانیاں دینے کی بات ہوگی تو نفاق کا تذکرہ یقیناً ہوگا، چونکہ یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں خبیث اور طیب اور نیک اور بد اور مخلص اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، تو ظاہر ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں جو ہے پیش کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے دوسری قوموں کو بھی لا سکتا ہے کہ جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفتح آئی ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس چلے آ رہے تھے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مدینہ منورہ میں یہ خواب نظر آئی، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، سن 6 ہجری تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آئی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو لے کر آپ بڑے پرامن انداز میں، مسلح نہیں تھے بلکہ عبادت کی نیت سے جو ہے وہ عمرہ کرنے تشریف لے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ کو روک لیا گیا، اور مکے والے جو ہے پتہ ہی چلا کہ مکے والے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی، جن کی بہت عزت تھی مقام مکہ میں، ان کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کو سمجھائیں کہ ہم تو کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن کفار یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو بدر میں، احد میں اور احزاب میں شکست کا مزہ چکھ چکے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر آج ان کو عمرہ کرنے کے لیے آنے دیا گیا تو ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا ان سے جنگ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ احساس دلایا کہ بھی ہم تو جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ سیدنا عثمان ان کو سمجھانے کے لیے گئے تو یہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بٹھا کے ان سے یہ موت پر بیعت لی کہ اگر واقعی عثمان شہید کر دیے گئے تو ہم جو ہے لڑیں گے، اور خون کا آخری قطرہ بہانے تک جو ہے وہ لڑیں گے۔ اور صحابہ کرام نے اس وقت بیعت کی، اللہ نے اس بیعت کو پسند کیا، اور ان کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کے تحت قیامت تک کے لیے ان صحابہ کرام کے لیے اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ اس واقعے میں بہرحال پھر بعد میں یہ افواہ جب ثابت ہوئی کہ ایسا نہیں ہوا، تو پھر وہاں سے سہیل بن عمرو اور دوسرے کچھ لوگ مکہ کے آئے، اور پھر جو ہے مذاکرات ہوئے، پھر معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، اور اس کے تحت یہ ہوا کہ اس وقت یہ مسلمان یہاں سے واپس چلے جائیں، اگلے سال جو ہے یہ جب آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، عمرۃ القضاء کے لیے، تو مکے والے شہر خالی کر دیں گے ان کے لیے۔ تو یہ وہ واقعہ ایسا تھا کہ جس میں بظاہر دب کر صلح کی گئی تھی، اور صحابہ کرام مایوس بھی تھے، لیکن اللہ کو علم تھا کہ اس میں
بہت بڑی مصلحت اور ہے، اسی لیے یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج شام مجھ پر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، وہ صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، اور یقیناً وہ فتح مبین تھی، چونکہ صرف 2 سال کے بعد جو ہے مسلمانوں نے جو ہے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، اور اس عرصے میں جو یہ صلح کا موقع تھا، اس میں پوری دنیا کے قبائل کے لوگوں کو اسلام کے قریب آنے کا موقع ملا، اور امن کی حالت میں تبلیغ کا اور ایک اسلام کی قوت کو ظاہر کرنے کا موقع ملا، اور یہ بہرحال فتح تھی ہر اعتبار سے جو اسلام کے حق میں ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس واقعے کا خاص طور کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے اہل ایمان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کے پاس ان کے پاس اسلحہ نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کی قربانی تک دینے کے لیے انہوں نے جو ہے بیعت کی۔ اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو منافقوں کا گروہ تھا کہ جو حدیبیہ کے موقع پر ساتھ بھی نہیں گئے تھے، اور جو ہے بعد میں مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے کرنے لگے، ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ باضابطہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ پورے ادیان کے اوپر جو ہے اسلام کو غالب کریں، اور یقیناً یہ اسلام پورے ادیان پر غالب ہے۔ عددی قوت کے اعتبار سے بھی تو رہا ہے، لیکن اگر کسی دور میں اگر مادی قوت کے اعتبار سے اسلام اور اہل اسلام کمزور بھی رہے ہیں، تو اسلام اپنے دلائل اور براہین کی قوت کے ساتھ پوری دنیا پر غلبہ رکھتا ہے، کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کی دوبارہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، آپس میں بہت مہربان ہیں، اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، اور یہ حجرات جو ہے حجرے کی جمع ہے جس کے معنی مکان یا کمرہ ہے۔ اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے پروٹوکول کو بیان کرتی ہے خاص طور سے۔ اس میں معاشرت کے دوسرے اصول بھی تو بیان کیے گئے، لیکن ابتدا اس چیز سے کی گئی ہے کہ جب اسلام کی دعوت ہر جگہ پھیلی اور مختلف وفود آنے لگے، تو کچھ ایسے اعراب اور یعنی بدو اور دیہاتی لوگ آتے تھے جو دربار رسالت کے آداب سے ناواقف ہوتے تھے، اور وہاں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے میں وہی اجڑ اور وحشی انداز اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور آپ کو پکارنے کا وہ انداز اختیار نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو پکارتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اور آپ کی آواز پر کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد معاشرتی جو اجتماعی معاشرتی زندگی کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افواہوں پر کان مت دھرو، جب کو تمہارے پاس کوئی افواہ پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کر بیٹھو۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ معاشرتی برائیاں کہ جو انسان کو پورے معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو عیب نہ لگائیں، ایک دوسرے کو حقیر نہ ٹھہرائیں، ان کے لقب برے نہ رکھیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کریں، اور یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں کسی کی ٹوہ میں لگ کر، اور پھر جو ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اور اس کے لیے تشبیہ یہ دی ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا، مسلمان مردہ بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے تذکرے کرنے کے بعد جو ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں حسب اور نسب کی جو اور نسب پرستی اور آبا پرستی کی جڑ کاٹی گئی ہے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو ہے اگر قبیلوں اور ذاتوں میں بانٹا ہے تو یہ صرف تمہارے لیے تعارف کے لیے ہے، وگرنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے کہ جو تم میں سب زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر جو ہے آخر میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ لفظی اور ظاہری طور پر ایمان کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار تو وہی ہے، ایمان تو وہ ہے کہ جو دل میں پیوست ہو اور بندہ اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں قربانیاں دے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، اور سورہ قاف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
اور یہ وہ صورت ہے کہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین وغیرہ میں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بھی قرآن کریم سے ابتدا کی گئی ہے، قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان عجائبات قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر پھیلا رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، قوم شعیب اور اس طرح کی تمام قوموں کا ذکر کر کے جو ہے ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو اس جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 37 تک میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندے پیش ہوں گے اور فرشتے جو ان کے اعمال نامہ لکھ کے اور وہاں ان کے اعمال کا پورا رجسٹر اور حساب ان کے سامنے پیش کریں گے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین جو کچھ بیہودہ گوئی کرتے تھے اس کا تذکرہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ صبر کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اور جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اور آپ کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں۔ اس کے بعد آخری صورت جو صورت الزاریات ہے، اس کی کچھ آیات جو ہے اس 26ویں پارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس میں اس کی ابتدا جو ہے 4 قسم کی ہواؤں سے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ اپنی مخلوقات میں کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتا ہے، تو 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے، اور کھا کر اللہ نے فرمایا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہے، انصاف کا دن یقیناً واقع ہوگا اور تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر مشرکین مکہ سے مخاطب کیا گیا ہے کہ تم تو آپسی تناقضات میں پڑے ہو، تم الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہو، اور تم کسی بات پر جو ہے کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو۔ کبھی قرآن کو جادو کہتے ہو، کبھی اس کو شعر و شاعری کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی جنون کہتے ہو، لیکن تم دیکھتے نہیں کہ قرآن کیسا ہے اور اس پہ کیسی کیسی یقین ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، تو اس کے طریقے سے پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو گول بنایا ہے اور اس کو بچھونے کی کیفیت رکھی ہے، اور زمین میں آنے جانے کے لیے راستے رکھے ہیں، میدان ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر، دریا، چشمے، اور پھر زمین سے نکلنے والے وہ سارے لوہا، تانبا، سونا، چاندی اور تمام معدنیات کا ذکر، اور پھر اس کے بعد خود انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی کردگاری کا ایک عجیب نمونہ بنایا ہے، اور فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ تمہارے نفسوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں جو ہے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہارے رزق اور جس چیز کا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا آسمان سے نزول فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد جو ہے آخر میں جو ہے ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہمان نوازی کی پرانی عادت کے تحت فوراً ہی جیسے ان کی آمد کی اطلاع ہوئی، بغیر ان کا تعارف پوچھے جو ہے فوری طور پر ان کے لیے ایک پورا بچڑا ذبح کر کے پیش کر دیا، اور کھانا جب ان کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد اگلی گفتگو ہوتی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ 27ویں پارے کے خلاصے میں پیش کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔